کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں نہ آ کر ہمیں سنوارنے کی بجائے ہمیں برباد کر دیتے ہیں؟ ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے دل کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہنستے ہیں، روتے ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ زہر بھری باتیں، ہماری خوشیوں پر تنقید اور ہمارے خوابوں کو توڑ دینے والی سوچ۔ یہ وہ لوگ ہیں نا جنہیں ہم ٹاکسک لوگ کہتے ہیں۔ یہ آپ کی ہنسی تک چھین لیتے ہیں، آپ کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں اور آپ کو یہ یقین دلانے لگتے ہیں نا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ لوگ ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم ان کے چنگل سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا نا کہ ٹاکسک لوگ جو ہیں ہوتے کون ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جو دوسروں کو ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں کانٹے ہوتے ہیں، اور ان کی ترقی یا خوشحالی پر جو ہے نا یہ خوش نہیں ہوتے اور یہ برداشت نہیں کر پاتے نا ہماری خوشیوں کو۔ یہ لوگ ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں، ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں نا، اور دوسروں کی زندگیوں میں ڈرامے یا مسائل پیدا کرتے رہتے ہیں۔ خوشی ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو یہ کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ اکثر جو ہے نا جملے کستے ہیں جیسے تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کام فضول ہے، یا پھر ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے آپ کا اعتماد کم ہو جائے۔ ان کا ہماری زندگی پر اثر، یاد رکھیں یہ لوگ صرف وقت ضائع نہیں کرتے نا، بلکہ یہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی اثر ڈالتے ہیں۔ جب آپ روزانہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا جو آپ کے اندر چڑچڑا پن جو ہے وہ آنے لگتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، خود اعتمادی کی جو ہے نا وہ کمی آنے لگتی ہے، بلکہ خود اعتمادی جو ہے نا وہ آپ میں ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ ڈپریشن جیسی بیماریاں بھی آپ کو لگ سکتی ہیں، اس کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ سوچیے اگر روزانہ کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو کمتر سمجھے یا آپ کی حوصلہ شکنی کرے تو کیا آپ سکون سے جی سکتے ہیں؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ ٹاکسک لوگوں کو پہچاننے کا طریقہ، کچھ نشانیاں ایسی ہیں نا جس سے آپ ان لوگوں کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ٹاکسک ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کی کامیابی کو چھوٹا ثابت کریں گے، آپ کے راز دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، آپ کے سامنے ایک اور پیٹھ پیچھے کچھ اور بولیں گے، ہر وقت منفی باتیں کریں گے اور ماحول کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو مسلسل جو ہے نا یہ لوگ ایموشنل بلیک میل کرتے رہیں گے۔ اگر یہ نشانی آپ کو کسی میں نظر آئے نا تو سمجھ لیں کہ وہ شخص آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ زہر گھول رہا ہے، آپ کے اعتماد کو جو ہے نا وہ کم کر رہا ہے، آپ کے اعتبار کو توڑ رہا ہے۔ تو اچھا یہی ہے کہ ان سے پیچھے چھڑایا جائے۔ ان سے پیچھے چھڑانے کا حل کیا ہے؟ آپ سب سے بڑا سوال کہ ان سے پیچھا کیسے چھڑایا جائے۔ یاد رکھیں ہر ایک بات کا جو ہے نا وہ حل موجود ہوتا ہے، بس ہمیں کیا کرنی چاہیے، ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور ہمارے اندر جو ہے نا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو شٹ اپ کال دے سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے نا کہ باؤنڈریز جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے ہمیں۔ ایسے لوگوں سے صاف اور واضح طور پر جو ہے نا کہنا چاہیے کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، جو بات برداشت نہیں وہ صاف کہہ دیں، فاصلہ ان سے پیدا کریں، ان سے جتنا ہو سکے دور رہیں۔ اگر ممکن ہو نا تو ایسے لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت جو ہے نا آپ لوگ گزاریں۔ ان محفلوں میں بیٹھنے سے بچے جہاں پہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ کو جو ہے نا اپنے دل پر ہرگز مت لیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا رد عمل ان کے سامنے آئے تو آپ کو چاہیے کہ ان کی باتوں کو سن کر نہ اگنور کر دیں، مطلب وہ اس طرح اگنور کریں کہ اگلے کو لگے جیسے آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے جو آپ کا ساتھ دیں، آپ کی جو ہے نا دل جوئی کریں، آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ ہر وقت موجود رہیں۔ زندگی میں ایسے افراد کو جگہ دے جو ہر وقت جو ہے نا آپ کو سپورٹ کریں، حوصلہ دے اور مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہوں آپ کے ساتھ۔ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خود کو مضبوط بنائے۔ یاد رکھیں نا اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں نا تو کوئی بھی آپ کو توڑ نہیں سکتا،
دعا، عبادت، اچھی کتابیں، مثبت سوچ اپنانا آپ کو اندر سے طاقتور بنا دیتا ہے نا۔ یاد رکھے زندگی جو ہے نا صرف ایک بار ملتی ہے، اس کو ان لوگوں کے حوالے مت کرے جو آپ کو توڑنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں۔ لوگ ہمیشہ آپ کو روکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس اختیار ہے کہ ٹاکسک لوگ آپ کی ان باتوں کو نا اہمیت نہ دیں۔ ٹاکسک لوگوں کو نا باتوں پر کان نہ دھریں، ان کی باتوں پہ اہمیت نہ دیں، ان کی باتیں جو ہے نا وہ آپ نظر انداز کرتے رہیں۔ اگر آپ ان کی سوچ میں ہمیشہ پھنس گئے نا تو آپ آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی جو ہے نا اس پر کنٹرول کر لیا نا تو آپ کی زندگی جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر کوئی بھی آپ کو جو ہے نا وہ روک نہیں سکتے۔ مجھے امید ہے آج کی جو ہے نا یہ باتیں میری آپ کو پسند آئی ہوں گی، اس لیے جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا بنداس ہو کے جئیں، اور ایسے لوگوں سے آپ جو ہے نا وہ دور رہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ خوش رہیں، اور خوشیاں بکھیرے والی جو ہے نا وہ صورتحال پیدا کرنی چاہیے۔ ان کو بھی یہی بولنا چاہیے کہ آپ بھی خوش رہیں اور ہمیں بھی خوش رہنے دیں، اور ٹاٹا بائے بائے کرتے ہوئے نا ان کو آگے چل پڑیں۔ جب آپ ان کو اہمیت نہیں دیں گے نا، ان کی باتوں پہ کان نہیں دھریں گے، تو وہ آہستہ آہستہ کر کے خود ہی آپ سے پیچھا چھڑا لیں گے، یا آپ کی جان چھوڑ دیں گے، خود ہی ایسا ہوگا۔ بہرحال جناب، گھر شفٹنگ کے بعد جو ہے نا سب سے پہلے گروسری کا ٹائم آ گیا ہے۔ گھر میں ہر ایک چیز ختم ہو چکی تھی۔ گروسری کے لیے ہم لوگ نکلے تھے، دن کا ٹائم تھا تقریباً 12 بجے، اور آپ یقین کریں 12 بجے کے ہم لوگ نکلے، ہم لوگ 5 بجے گھر آئے، کیونکہ مجھے کرنی تھی منتھلی گروسری، اور میرا گھر میں نا جو ہے ہر ایک چیز ختم ہو چکی تھی، سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے بچوں کے اسکول کا مجھے لنچ باکس کے لیے چیزیں لینی ہوتی ہیں، مجھے گھر کی ساری شاپنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں یہ یہاں دبئی میں رہ کے کوشش کرتی ہوں نا کہ پورے مہینے کی ایک ہی بار گروسری کر لوں۔ ہاں ویجیٹیبل وغیرہ وہ الگ بات ہے کہ وہ پورے مہینہ آپ نہیں لا سکتے، لیکن میرے گھر میں میرے بچے وغیرہ سبزی وغیرہ کھاتے نہیں ہیں، صرف سبزی وغیرہ میں ہی کھانے والی ہوں، تو میں اپنے حساب سے جتنی مجھے چاہیے ہوتی ہے میں وہ لے آتی ہوں۔ تو اس بار تو جو ہے نا لائبہ بھی میرے ساتھ تیار ہوئی تھی، کیونکہ اس نئے گھر کی خوشی میں نا اس نے کچھ چیزیں لینی تھی کہ میں ڈیکوریشن میں نے لگاؤں گی اور مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں یہ وہ نا، تو لی صبح صبح وہ جلدی تیار ہو گئی تھی، اور سب سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ گروسری کرنے کے لیے مال میں گئے، وہاں سے ہم نے شاپنگ وغیرہ کی، گروسری وغیرہ کی، اور صبح کا ناشتہ ہم نے بنایا تھا، آلو وغیرہ بنائے تھے وہ کیا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دن پہلے میں کہ عربی جو لوکل ایریا میں جو مارکیٹ تھی نا اس مارکیٹ میں گئی تھی، تو وہاں پہ بہت ہی مہنگی سبزی وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ اچھا مزے کی بات، جو سبزی مجھے وہاں پہ 5 درہم کی جو ہے نا، میں نے اونین لینے تھے، اونین جو ہے 3 عدد اونین مجھے 1 درہم میں ملے ہیں، اور جب میں دوسری مارکیٹ میں گئی ہوں نا تو 1 کلو جو ہے نا مجھے 2 درہم میں ملے ہیں۔ مطلب اس طرح جو ہے نا وہ مہنگی مارکیٹ تھی۔ اور آج کل جو ہے نا چاول مجھے یہ والے پسند آ گئے ہیں، 10 سال ہو گئے نا میں ہر برانڈ کا چاول استعمال کرتی رہی تھی، اور مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کون سا چاول اچھا ہوتا ہے۔ اچھا پاکستانی جو چاول ہوتے ہیں نا وہ بہت مہنگے ملتے ہیں، جب آفر میں ہو تو میں اٹھا لیتی ہوں، لیکن ان میں سے بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کون سی صحیح ہیں اور کون سے چاول نہیں ہیں، کچھ موٹے نکل آتے ہیں، کچھ پتلے، اور کچھ جو ہے نا چھوٹے نکل آتے ہیں، اس طرح کر کے نا۔ تو اب یہ والا چاول مجھے پسند ہے۔ اور یہاں پر لائبہ مجھے کہہ رہی تھی نا کہ اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں سوس وغیرہ لینے، تو سوس وغیرہ میں نے کہا اچھا اٹھا لو سوس۔ اچھا جب میرے ساتھ جو ہوتی ہے نا بس یہ تو تباہی مچا دیتی ہے، میرا بیٹا زکوان کہتا نا تباہی کیوں، جہاں پہ اگر میرے لگنے ہوتے ہیں نا 200-300 درہم لگنا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ہوتے ہوئے میرے 500-600 درہم لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کا یہ کہتی ہے نا ماما میں آپ کے ساتھ تو کبھی نہیں آتی، میں تو بہت کم آتی، میں نے کہا جب آتی ہو نا تو ایک ہی بار آتی ہو، اور پورے جو ہے نا مہینے کا نا بجٹ جو ہے نا وہ آؤٹ کر کے جاتی ہے۔ تو زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اور میری میاں جائے، اب چھوٹا محمد زکوان ہے نا وہ بھی مارکیٹ میں جاتے ہوئے نا مجھے تنگ کرتا ہے زکوان، تو میں کوشش کرتی ہوں اب کہ اس کو بھی جو میں نا گھر پہ ہی رکھا کروں، کیوں وہ اس کی یہ بھی لے لو تو وہ بھی لے لو والی کہانی وہاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر سارے اچھا پہلے میں نے بریانی مسالہ لیتی تھی اس کا، اپنے شان کا لیتی تھی، اب وہ یہاں پہ نا بہت مہنگا ملتا ہے شان والوں کا مسالہ،
تو میں اب کیا کرتی ہوں، میں جو ہے نا اب یہ دبئی کا اپنا ہی کوئی ان کی برانڈ ہے تو میں ان کا لے لیتی ہوں، اور سیم ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے شان مسالے کا ہوتا ہے، تو یہ 2-3 درہم مجھے سستا بھی مل جاتا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اور مزیدار بھی یہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں اب یہ استعمال کرتی ہوں۔ اور میرے گھر پہ نا کیچپ کی جو بوتل ہوتی ہے 5 کلو کیچپ میں لے آتی ہوں اکٹھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ استعمال میں ہوتا ہے، اور یہ آرام سے 2 مہینے چل جاتے ہیں 5 کلو کی کیچپ میں نا۔ تو محمد زکوان بہت زیادہ کھاتا ہے، اور انابیہ جو ہے نا ان کو چپس وغیرہ اور برگر وغیرہ میں یہ بہت زیادہ ڈلتا ہے، تو یہ اب میں لے آتی ہوں، بچے یہی شوق سے نا کیچپ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا مجھے یہ بہت مہنگا مل رہا تھا، میں ایک اور مارکیٹ ہے نا وہاں پہ یہ سستا ملتا ہے نا مسٹرڈ پیسٹ، تو یہاں پر میں وہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ مہنگا ادھر لگ رہا تھا، تو اس لیے جو ہے نا میں پھر اگلی مارکیٹ میں گئی تھی تو مسٹرڈ پیسٹ جو ہے نا میں نے وہاں سے لے لیے تھے۔ ہر مارکیٹ میں نے اپنے اپنے پرائس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، 1-2 درہم کا لازمی جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے، تو مجھے ایک مارکیٹ میں گھومنا نہیں چاہا، مجھے 3-4 مارکیٹس میں جانا تھا، اس لیے تو مجھے 5 گھنٹے لگ گئے تھے کہ دن کو 12 بجے کی نکلی اور مجھے شام کو جو ہے نا وہ 5 بج گئے تھے اور میں گھر لوٹی تھی۔ بہرحال جناب میرا ولاگ اب ختم ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، پلیز جاتے جاتے جو ہے نا میرے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ یہ جو ہے نا اپنا برانڈ جنید جمشید کا، لیکن اس وقت اونین لینے تھے تو وہ مہنگے تھے، تو میں نے یہ پھر رکھ دیا تھا واپس، کیونکہ یہ آفر میں لگا ہوا نا تو پھر یہ بہت سستا ملتا ہے، اور یہاں پر یہ جو ہے نا میرے بچپن کے پراٹھے والا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، میں وہ یہ لازمی لیتی ہوں، اور اس کو میں صبح صبح چائے کے ساتھ پیتی ہوں نا، اس کے ساتھ کچھ بھی میرا نہ انڈا نہ کچھ بھی نہیں، بس صرف چائے لی اور ساتھ میں اس کو لے کے تو میں جو ہے نا ناشتہ کرتی ہوں، تو مجھے وہی بات ہے، مجھے اپنے بچپن کی یاد آتی ہے، اس کو جو ہے نا مطلب یہ چائے کے ساتھ جب میں استعمال کرتی ہوں تو۔ بہرحال جناب اب ایک بار پھر بولتی ہوں کہ اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں، پلیز بہت ہی محنت سے کرتی ہوں، آج کل میں ویڈیو لگا رہی ہوں، میری ویڈیوز پہ بہت ہی کم ویوز آ رہے ہیں، نہ جانے لوگوں کو کیا اور چاہیے میں کس طرح کی ویڈیو لے کے آؤں کہ لوگ اس کو دیکھیں، لائک کمنٹ سبسکرائب کریں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے زبان میں اتنی مٹھاس رکھ دے، کہ میرے لفظوں میں اتنی طاقت رکھ دے کہ میں جب ویڈیو بناؤں تو لوگ جو ہے نا فوراً اس پہ ٹک جائیں اور میری ویڈیو کو بھگائیں دیں۔ تو جناب اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، اللہ حافظ، انشاءاللہ حاضر ہوں گی نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، ٹاٹا بائے بائے۔